اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اس سے سابقہ ملحقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو اس قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر رہے تھے اور طرح طرح سے باتیں بنا رہے تھے، جبکہ یہ کلام اپنی نوعیت آپ ہے، اللہ کا معجزہ ہے یہ کلام، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسان بنایا ہے اور اس چیز کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا، آسان بنایا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی جو اسے جاننا چاہے، اس کو سیکھنا چاہے، اس کو سمجھنا چاہے، آسان بنایا ہے۔ اور دیکھ لیں کہ یاد کرنے میں بھی کتنا آسان ہے۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جو نہ اس زبان کو سمجھتا ہے نہ اس لہجے کو جانتا ہے، کس طرح سے اتنی ضخیم کتاب یعنی 30 پاروں پر مشتمل ہے وہ اسے یاد کر لیتا ہے، جبکہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو لفظ و لفظ جو ہے پوری کے پوری یاد کر لی جائے۔ تو یہ اس کا اپنا ایک اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے مثال کلام رکھا، یعنی اس کی مثال ہے ہی نہیں کوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، پچھلی آیات میں اس بات کو رکھا کہ دیکھو اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے تو پھر تم بھی ایسا کوئی کلام ذرا بنا کر تو لاؤ، یعنی آزما کر دیکھ لو، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو اپنا مددگار تم بنا سکتے ہو بنا لو، لیکن ہرگز ایسا نہیں کر ہی نہیں سکتے ایسا۔ اور پھر یاد رکھو ایسے لوگ پھر کیا ہوں گے، ان کا انجام جو اس کو قبول نہیں کریں گے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وہ جہنم کے انسان اور پتھر ہی جس کا ایندھن، اور ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اس کتاب کا انکار کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا انسان کو، کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی بے مقصد نہیں ہے، کوئی بھی ایک بھی، کسی پر بھی نظر ڈال کر دیکھ لیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، سب ایک مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں اور وہ اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ ہوا ہے، یہ پانی ہے، یہ درخت ہیں، یہ جانور ہیں، سب اپنے اپنے مقصد تولید پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے طریقہ مقرر کر دیا اس پر چلے جا رہے ہیں۔ انسان اور جن دو ہی ایسی مخلوق ہیں جو کہ بااختیار اللہ نے رکھا ہے اور ان کو آزادی دے دی ہے کہ وہ جس راستے کو چاہیں اختیار کر لیں۔ دونوں راستوں کا انجام بھی بیان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْن، ہم نے دونوں راستے جو ہیں ان کی ہدایت دی ہے انسان کو، اور پھر اس کی مرضی ہے اما شاکرا و اما کفور، کہ وہ شکر گزار بن کر رہے یا ناشکرہ بن جائے۔
لیکن یاد رکھیے کہ انجام پیش نظر رکھے کہ ہر ایک کا انجام اللہ نے وعدے کر دیا۔ تو یہ قرآن کی خوبی ہے کہ جہاں مجرمین کا ذکر کرتا ہے وہاں ساتھ ساتھ انعام یافتہ لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ امام صاحب پڑھ رہے تھے سورہ یوسف کی تلاوت، کتنا اعلیٰ سبق ہے۔ دیکھیں قرآن فہمی اگر ہو تو بڑا لطف آتا ہے قرآن سننے کا۔ میں اکثر اپنے بھائیوں کو توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کتنا بڑا دیکھیں قصور تھا بھائیوں کا، اور پیغمبر کی عفو درگزر کس معیار کی ہوتی ہے کہ وہ بھائی جنہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا اور پھر وہ سامنے موجود ہیں اور خود بڑی اقتدار کے مالک ہیں، یعنی یہ نہیں کہ قدرت نہیں رکھتے تھے۔ مصر ایک بڑا ملک، آج بھی بڑا ملک ہے، اس کے بادشاہ ہیں، آئے ان کے ساتھ احسان کیا، ان کو معاف کر دیا۔ وہی بھائی جنہوں نے قتل کی سازش کی تھی کس طرح سے معاف، اور نظر کس طرف رکھی کہ میرے رب نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اتنے بڑے ملک کا بادشاہ بنا دیا، کہاں سے میں چلا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر انسان کو نظر رکھنی چاہیے۔ یہ قصور، زیادتیاں یہ ہوتی رہتی ہیں، اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور احسان یہ بہت بڑی، یعنی یہی بڑی سزا ہے احسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھ لیں کہ گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا لوگوں نے، یعنی اسی طرح کی مثال ہے نا۔ آپ کے گھر کو گھیر لیا، منصوبہ بنایا، مقرر کر لیے فرد، مسلح ہو کر اپنے وقت پر آ گئے اور گھر کو گھیر لیا کہ جب نکلیں گے نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، حملہ کر دیں گے۔ کس کس سے بدلہ لیں گے؟ یہ سب قبیلوں سے افراد جو تھے وہ اکٹھے کیے۔ لیکن جب آپ کو اقتدار حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، یعنی پھر اسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، پوری قدرت رکھتے تھے کہ جس کو چاہتے قتل کرا دیتے، اور حق بجانب بھی تھے، یعنی انہوں نے زیادتی کی تھی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی مثال قائم کی حضرت یوسف علیہ السلام، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے اسوہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے فرمایا جو مجھ سے کٹے میں اس سے دوں، جو مجھ سے میں اس سے جڑوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ سے روکے میں اسے دوں۔ دیکھیں یہ ہے، اگر یہ ہم اپنائیں چیزیں تو کتنے ہم آپس میں جو ہے تعلقات ہمارے اچھے ہوں، بھائی بھائی بن کر رہے۔ تو محترم بھائیو، یہ قرآن سمجھنے کے لیے ہے اور پھر عمل کرنے کے لیے۔ اب دوسرا کردار پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات میں مجرمین کا تھا کہ دیکھو اگر تم نہیں لا سکتے ایسی صورت اور نہیں لا سکتے کہتے ممکن نہیں ہے تو پھر اس آگ سے بچنے کی فکر کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آگے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور پھر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں، یعنی ایمان کے تقاضے پورے کرنے کو ہی عمل صالح کہتے ہیں۔ ایمان جن جن پہلوؤں کی طرف ہمیں تاکید کرتا ہے ہمارا ایمان، اس کو عملی شکل میں بھی تو لائیں نا، ہم محض زبانی اقرار تو نہ کریں۔ عمل صالح ہی انسان کے ایمان کا ثبوت ہے جو واقعی وہ صاحب ایمان ہے اور اس کو سمجھتا ہے ایمان کے تقاضوں کو۔ درس اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لا کر عمل صالح اس کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیتے ہیں، اس پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیا ہے ان کے لیے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے تو باغات ہیں، ایک باغ نہیں باغات ہیں ان کے لیے، تجری من تحت الانہار، کہ جس میں نیچے نہریں جاری، سیراب ہیں وہ نہریں، اور ہر
طرح کی نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی وہاں، بلکہ انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ بخش دے گا، انعام کے طور پر۔ اور وہ ایسی جنتیں ہیں، فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحت الانہار، وہ جنت جس کا وعدہ متقین سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی مثال ایسے ہے کہ اس میں نہریں جاری ہیں، اکلھا دائم وذلھا، اس کے میوے بھی دائمی ہیں، اس کے سائے بھی دائمی ہیں، یعنی کبھی خزاں نہیں آئے گی ان کے اوپر، کبھی نہ اپنے رنگ روپ سے محروم ہوں گے، نہ کبھی پھلوں سے خالی ہوں گے، ہمیشہ ثمر بار ہوں گے وہ جنت کے باغات ایسے، نہ ان کے سائے ختم ہوں گے نہ ان کے پھل ختم ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے۔ اور پھر یہ نہیں کہ کوئی احسان جتلا کر اللہ تعالیٰ دے گا، بلکہ اعزاز کے ساتھ دے گا، عزت کے ساتھ دے گا، مکمل اختیار کے ساتھ دے گا۔ تو کیوں نہ یہ مختصر سے زندگی، نہ جانے کتنی ہے، ہم میں سے ہر شخص ایک متاع حیات لے کر آیا ہے نا اپنے رب سے، لیکن معلوم کسی کو نہیں کہ وہ ہے کتنے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ تو یقین ہے نا کہ ہماری یہ متاع حیات ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ کم ہو رہی ہے، مہلت عمل ہماری کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے ہر لمحے۔ تو عقل مند تو وہ ہے جو ہر لمحے کو اپنے لیے اچھے اجر والا ہو، بہترین اجر والا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، تو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ، جب بھی ان کو ان پھلوں میں سے رزق ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی خواہش کرے گا سامنے پیش، یعنی اس طرح سے ہے اللہ کا یہ سلسلہ جنت والوں کے لیے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ویسے ہی ہیں جیسے اس سے پہلے ہمیں ملتا تھا، یعنی شکل و صورت میں جنت کے پھل ایسے ہوں گے جیسے دنیا میں، یعنی کوئی نئے نہیں ہوں گے، یہی آم ہیں، کیلے ہیں، سیب ہیں، یہ، لیکن ان کی تاثیر، ان کے ذائقے، ان کی خوشبو بے مثال ہوگی، ان دنیا کے پھلوں سے اعلیٰ درجے، کہیں اعلیٰ درجے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اگرچہ وہ ان سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی پہچان کر لیں گے جنتی جو ہیں ان پھلوں کی، اس لیے کہ دنیا میں دیکھے تھے ویسے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور دوسری چیز یہ کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہ زوج کا لفظ عربی زبان میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں ہم میتھمیٹکس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں کانجوگیٹ ہوتا ہے، یعنی پلس کے لیے مائنس، اس کا کانجوگیٹ ہے، اس کا زوج ہے یہ۔ اسی طرح سے مرد کے لیے اس کی بیوی اور عورت کے لیے اس کا خامن، دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی یہ جو دخول ہے جنت میں یہ عارضی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ تو کیوں نہ پھر انسان اس ضد کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے جد و جہد کرے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک لمحے کا نہیں بھروسہ، نہ جانے کب ختم ہو جائے گی، ہم اس پر مر مٹتے ہیں۔ جیسے فرمایا نا اللہ تعالیٰ، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے، یعنی کمپیریٹیولی جو ہے دنیا کی زندگی سے وہ بہتر بھی ہے، وابقیٰ مبالغے کا صیغہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی، یعنی کبھی ختم نہ ہونے والی۔ تو اس زندگی پر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، کتنا گھاٹے کا سودا ہے، کتنی کم عقلی ہے یہ۔ تو انسان اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کا زینہ بنائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی، یعنی جو کچھ بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے، اچھا بوئیں تاکہ اچھا کاٹ سکیں۔ اور جیسے کہ فرمایا نا کہ
دیکھیں ہر لمحے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وہ سورہ حشر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہر شخص اس بات کو پیش نظر رکھے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا. یعنی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. یہ دنیا دنو سے ہے. دنو کا مطلب ہوتا ہے قریب. یہ چونکہ قریب کی زندگی ہے اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. اور آخر آسان سا لفظ ہے، بعد کی چیز کو کہتے ہیں. اس کے بعد جو زندگی ہے وہ آخر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا. دنیا آج ہے اور آخرت کل ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل منسلک ہے. اور آخرت شروع ہو جاتی ہے جیسے انسان کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، آخرت شروع. یہ قبر جو ہے یہ آخرت کی کھڑکی ہے. یہیں سے آخرت کا آغاز ہو جاتا ہے. تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں کے ذریعے بھی قرآن مجید میں باتوں کو واضح کیا ہے. اس پر بھی اعتراض کرتے تھے مخالفین، کہتے تھے یہ کیا ہے، معمولی چیزوں کی مثال ہے، کہیں مچھر کی مثال، کہیں مینڈک کی مثال، یہ کیا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اصلاح کی ہے کہ دیکھو نادان نہ بنو. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کوئی مثال پیش کرنے سے، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی ہو. اللہ نے تو بات کو واضح کرنا ہے لوگوں کے سامنے کہ لوگ سمجھیں، اور عام مثالوں کے ذریعے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات کو واضح کیا. تو اللہ تعالیٰ ایسی معمولی چیزوں کی مثالیں دینے سے نہیں شرماتا. وہ تو حقیقت کو واضح کرتا ہے تمہارے سامنے کہ تم کسی گمراہی میں نہ رہو، صحیح راستے کو اختیار کرو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ تو جان جاتے ہیں. جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ اس چیز کو جان لیتے ہیں کہ اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وہ تو اس سے سبق حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور جو مخالفین ہیں وہ اس سے مذاق اڑاتے ہیں. فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ تو اسی کو ہوگا نا جو سبق حاصل کرے. تو جو اہل ایمان ہیں وہ تو جان لیتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو انکار کرنے والے ہیں، جو کفر والے ہیں، وہ تو یہی فَيَقُولُونَ، وہ تو یہی کہیں گے مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کو کیا پڑی ہے ایسی مثالیں پیش کرنے کی. یعنی یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ تو بس ایسی ہے، کس سے کہانیاں ہیں. نعوذ باللہ. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنی گمراہی میں اور دور نکل جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. جب اعتراضات کرتے ہیں تو ظاہر ہے مجرم بنتے ہیں نا. اللہ کی آیات پہ اعتراض کرنا معمولی بات تو نہیں ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسقوں کے علاوہ کوئی بھی گمراہ نہیں ہوتا، جو فاسق ہیں وہی گمراہ ہوتے ہیں. اللہ کی اس آیات سے کوئی گمراہی ہوگی؟ اللہ نے تو ہدایت کے لیے بھیجی ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے عہد باندھنے کے بعد پھر اسے توڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جن باتوں کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد ہی برپا کرتے ہیں. دیکھیں زمین میں امن اللہ کے احکامات کو قائم کرنے سے آتا ہے، اور زمین میں فساد اسی چیز سے برپا ہوتا ہے جب لوگ اللہ کی ہدایات کو پس پش ڈال دیتے ہیں. تو فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں، وہ لوگ پھر خسارے سے دوچار ہیں. تو محترم بھائیوں، اس خسارے سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اس کو پوری روح کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں، ان کو قائم کریں، اللہ کے احکامات کو بجا لائیں. یہی ہماری کامیابی ہے. دیکھیں یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے. سورہ کہف میں بڑا وہ مشہور ہے
آپ پڑھتے رہتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک امتحان کے لیے، یہ امتحان کا ہے، اور پھر اس امتحان کے بعد پھر نتیجہ ہے۔ ہر امتحان وہی کارگر ہے نا جس کا نتیجہ بھی ہو، اگر نتیجہ نہ ہو تو اس امتحان کی کیا حیثیت ہے اس امتحان؟ تو یہ ایک امتحان کا ہے جو کچھ بھی۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین اس پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس لیے بنایا ہے، اس کی زینت ہم نے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ایک دن آئے گا کہ ہم اس زمین پر جو کچھ بھی ہے اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے۔ تو محترم بھائیو، یہ ہے ہمارے لیے اصل سبق کہ ہم اللہ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھامیں اور اس پر عملی طور پر اس پر کام جم جائیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو کچھ تمہیں دے رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے روک رہا ہے اس سے دور ہٹ جاؤ، اس کو قریب بھی نہ ہو۔ یہ ہے اصل کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔